السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، جھوٹ کتنی جگہوں پر بولنے کی اجازت ہے؟ یہ جاننا ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم نے ایک عادت سی بنا لی ہے، خصوصاً کاروبار میں، بزنس میں، تجارت میں، لین دین میں، معاملات میں انسان جھوٹ بولتا ہے۔ خصوصاً موبائل میں جب انسان گفتگو کرتا ہے تو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ انسان کہیں پہ رہتا ہے، کہیں کا ایڈریس دیتا ہے، بتا دیتا ہے، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ ایسے مقامات پر ہم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور یہ جھوٹ کی وجہ سے انسان نفاق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، جو انسان کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، قرآن حکیم بار بار یہ آواز لگاتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ وہ سنے ہوں گے، غزوہ حنین کے موقع پر 3 صحابی رسول جو پیچھے رہ گئے تھے، اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام بنفس نفیسہ بذات خود ان 3 صحابی رسول سے گفتگو تک نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نظر اٹھا کر دیکھتے تک نہیں تھے۔ وہ ماحول کیسا رہا ہوگا، وہ منظر کیسا رہا ہوگا، سوچیے تو صحیح۔ منافقین طرح طرح کی باتیں کہہ کر، ہیلا بہانہ کر کے معذرت کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو چھوڑ دیے۔ لیکن جس انسان کے دل کے اندر ایمان ہو، ایمان کا جذبہ ہو، فیئر آف اللہ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، وہ انسان جھوٹ کبھی بھی نہیں بولے گا، بولے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، رشتہ دار دیکھے یا نہ دیکھے، دوست احباب دیکھے یا نہ دیکھے، ایک ہے جو ہماری ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ رب العالمین سے کوئی کچھ بھی نہیں چھپا سکتا۔ صرف تین مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ 1 2 3۔ تجارت میں نہیں ہے، کاروبار میں نہیں ہے۔ اب اکثر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی سامان کو اگر 20 روپے میں لے آتا ہے تو انسان 40 روپے میں اس کو اگر سیل کرنا چاہتا ہے تو عمومی طور پر انسان سیل کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے ریئل میں انہوں نے 20 روپے میں ہی خریدا ہے، لیکن وہ 40 روپے کی قسمیں کھاتا ہے کہ ہم نے 40 روپے میں، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے 40 روپے میں یہ سامان خریدا ہے۔ تو یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اس بنیاد پر اس حدیث کے تناظر میں وہ انسان آ کر اسلام کے دائرے سے اپنے آپ کو نکال دیتا ہے۔ من غشنا فلیس منا کے تحت، جو دھوکہ دے، جو مکر و فریب سے کام لے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. تو انسان غور تو کرے صحیح. نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب برباد ہو سکتے ہیں 1 روپے کے لیے. اور اس بنیاد پر، اس طور پر اگر کوئی کاروبار کرتا بھی ہے تو یاد رکھیں کوئی انسان کی تجارت حلال نہیں ہو سکتی ہے. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا کر، لوگوں کے ساتھ فریب کر کے انسان اگر کمائی کرے تو کمائی انسان کی حلال نہیں ہوتی ہے. 3 مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اور کون کون سے 3 مقام ہیں؟ دلیل یہ حدیث پاک. ان اسماء بنت یزید قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل الكذب الا في 3 يحدث الرجل امراته ليرضيها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس. رواه الترمذي في كتاب البر والصلة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث نمبر 1939. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4921. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 جگہوں کے علاوہ کہیں جھوٹ بولنا حلال نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. 3 مقامات کون کون سے ہیں؟ شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، یعنی جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اب یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. جھوٹ مطلب، جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. وہ کیا؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنی کتاب فتح الباری کے اندر، کہتے ہیں کہ اس پر اتفاق ہے کہ خاوند اپنی بیوی سے جو یہ کہے تو جھوٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں نہ تو حق ساقط ہوتا ہو اور نہ ہی کسی دوسرے کا حق غصب ہوتا ہو. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ خاوند کا اپنی بیوی کو جھوٹ بولنا یا اپنے خاوند سے بات چیت کرنا جس میں محبت اور الفت اور معدت پیدا ہوتی ہو، اس طور پر بات کر سکتے ہیں. مثلا یوں کہے، وہ بیوی سے کہے کہ تم میرے لیے بہت ہی قیمتی ہو اور تم سب عورتوں سے میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو. اس طور پر اگر کلمات کہے، حالانکہ ظاہری طریقے سے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن انسان اس طور پر اگر اپنی بیوی سے کہیں تو کہہ سکتے ہیں. تو بتایا گیا 3 مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے بات کرے تو جھوٹ بول سکتے ہیں اس طور پر. نمبر 2، جنگ کے موقع پہ انسان اگر جھوٹ بولے تو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، کیونکہ جنگ ایک دھوکہ ہے. اسی طور پر 2 بھائی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، 2 دوستوں کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا سکتا ہے. اور اس طور پر خیر کے کاموں میں اگر بہترین الفاظ استعمال کیے جائے تو اس کو جھوٹ نہیں کہا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے 3 مقامات پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. اب ایک انسان فون پہ بات کرے، انسان کچھ کہیں اور وہ کچھ کرے تو اس طور پر اجازت نہیں ہے. تو انسان کو پھر اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے نیکیوں کو بچانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے دین کے بارے میں سوچنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سارے لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.